تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 110 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ تم سب سے بہتر امت چلے آ رہے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیگر تمام امتوں کی نسبت بہتر قرار دیتے ہوئے یہ فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تمام امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس لیے بہتر ہو کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، یہ وجہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، تم لوگوں میں سے لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو کہ تم ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاؤ گے حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ تم لوگوں میں سے لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو، معنی یہ ہے کہ تم سب سے بہترین امت لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ امت ہر امت سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 17ویں امت ہو، انتم توفون 70 امہ، انتم خیرها واکرمها علی اللہ تبارک و تعالی، اور تم ان سب سے بہتر ہو جو تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہو۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ تو آج مسلمانوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں کی طرف سبقت حاصل کرتے ہیں، اور یہ شرف ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل ہوا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی ساری مخلوق میں سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام رسولوں سے زیادہ مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کامل اور عظیم شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نبی یا کسی رسول کو اس طرح کی شریعت عطا نہیں کی گئی۔ آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق تھوڑا عمل بھی اس قدر شرف کا حامل ہوتا ہے کہ دوسروں کے طریقوں کے مطابق بڑے بڑے اعمال بھی اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء،
مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ فقلنا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ما ہوا، وہ کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر ایک، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کی چابیاں دی گئی ہیں۔ وَسُمِّيتُ احمد، اور میرا نام احمد رکھا گیا ہے۔ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ امت ہے اخرجت للناس، یہ امت پیدا ہی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اور اصلاح کے لیے کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، جہاد کا کام بھی کرنا ہے، وہ ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو یا دل سے ہو۔ آگے میں نے ایک روایت جو ذکر کی بخاری کی، آپ اسے ہائی لائٹ کیجئے گا، جو حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، خیر الناس للناس تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتی یدخلوا فی الاسلام، کہ تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہترین امت ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، يدخل الجنة من امتی زمرۃ هم 70,000، میری امت میں سے ایک جماعت جو 70,000 افراد پر مشتمل ہوگی جنت میں داخل ہوگی۔ تضیء وجوہهم اضاءة القمر لیلۃ البدر، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ سن کر حضرت عکاشہ اپنی چادر اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ انہیں ان میں سے بنا دے۔ پھر انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے اس معاملے میں سبقت لے گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی انہوں نے پہلے کہہ دیا، لہذا اس چیز کا حریص ہونا چاہیے کہ اپنے لیے دعا کروائی جائے۔ یہ امت، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت زیادہ فضائل عطا فرمائے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میری امت کے میری اتباع کرنے والے لوگ قیامت کے دن جنت میں جانے والے 1/4 ہوں گے۔
صحابہ کرام کہتے ہیں فکبرنا، تو ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے ارجو ان یکونوا ثلث الناس، کہ وہ جنت میں جانے والوں کا 1/3 ہوں گے۔ فکبرنا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پھر اللہ اکبر کہا، تو آپ نے فرمایا ارجو ان یکونوا الشطر، مجھے امید ہے کہ وہ نصف ہوں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، انداز کچھ یوں تھا، اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنت، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم اہل جنت میں سے 1/4 بن جاؤ، یعنی 1/4 حصہ اس امت کا ہو۔ ہم نے یہ فرمان سن کر اللہ اکبر کہا، تو آپ نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ اہل جنت میں سے 1/3 بن جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہوگے، یعنی آدھے، جتنی ایک مکمل تعداد ہوگی نا اس کے آدھے اس امت میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے۔ بلکہ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت 20 و100 صف، هذه الامة من ذلك 80 صفا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جن میں سے 80 صفیں اس امت پر مشتمل ہوں گی۔ لہذا خوش ہو جائیے، ہمیں تو چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون، ہم آخر میں آنے والے ہیں، الاولون یوم القیامت، لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، نحن اول الناس دخول الجنہ، ہم جنت میں سب لوگوں سے پہلے داخل ہوں گے، باوجود اس بات کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی تھی اور ہمیں ان کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حق کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ بس یہ دن جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں کہ یہودی 1 دن بعد ہیں اور عیسائی ہم سے 2 دن بعد ہیں۔ الفاظ کچھ یوں ہیں، غدا للیہود وللنصارى بعد غد، یہودی 1 دن بعد ہے اور عیسائی ہم سے 2 دن بعد ہے، یعنی ہم آخر میں آنے والے ہیں، آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ لہذا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کو یاد رکھیے کہ تم بہترین امت ہو، یہ ہم سب سے خطاب ہے، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت میں سے جو لوگ ان صفات کے ساتھ موجود ہیں وہ اس تعریف کے مستحق ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا،
اور جو شخص ان اوصاف کو اپنے اندر نہیں رکھتا تو وہ ان اہل کتاب سے مشابہت رکھتا ہوگا جن کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 79 میں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی وجہ سے جہاں اس امت کی تعریف کی ہے، ان صفات کو چھوڑنے کی وجہ سے اہل کتاب کی مذمت بھی کی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اس دین، اس شریعت پر جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، ایمان لانے والے کامیاب لوگ ہیں۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ ہی مومن ہیں، اکثر نافرمان ہیں، اکثر لوگ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگ خود بخود برائی چھوڑ دیں گے۔ میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی، اگر ایسا ہوتا تو برائی سے منع کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ سب سے بڑی برائی شرک ہے، کفر ہے، اس کو دل سے برا سمجھیے، زبان سے روکیے، ہاتھ سے روکیے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی صورت میں دنیا کے کاروبار کا جو نقصان ہوتا ہے، مثلا آپ ٹائم دے رہے ہیں اللہ کے دین کو تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا مومن اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اپنے دین کے کاموں میں کمی نہیں آنے دیتے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھنا ہے، خیر امہ، بہترین امت۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ خطاب عام لوگوں کے لیے بھی ہے جن میں یہ صفات پائی جائیں۔ اور بہترین امت ہونے کا یہ وصف چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کی خیر خواہی اور اصلاح، نمبر 2 امر بالمعروف، نمبر 3 نہی عن المنکر، نمبر 4 ایمان باللہ، توحید خالص۔ جب اس امت میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو یہ لوگ اس خوشخبری سے محروم ہو جائیں گے جیسا کہ اب اس امت کا حال ہو رہا ہے۔ اور اس آیت میں اہل کتاب کو اسلام لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بعض چند لوگ ہی مومن ہیں، اکثر فاسق ہیں، اور یہ اللہ کی مشیت ہے، جس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں آتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ تو آپ بے شک ان کے بارے میں حرص کریں وہ ہرگز ایمان نہیں لاتے، لہٰذا میجارٹی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ جی سمجھ آ گئی یہ آیت؟ آگے چلیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی سی تکلیف، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے
اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ جب ایک آیت مکمل ہوتی ہے نا، جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے اسی وقت پوچھا کریں، چاہے 10 دفعہ پوچھنا ہو، میں اس کا جواب دوں گی۔ اور جب سارا لیسن مکمل ہو جائے اور پیپر کا ٹائم آ جائے اور تب بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ ابھی مجھے نہیں آتا، تو یہ پھر آپ کی غلطی ہے۔ جب پڑھایا جاتا ہے ایک آیت کو ہم مکمل کرتے ہیں، سوال ہے فوراً لکھ کے کریں تاکہ وہیں پر اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلیے آگے چلتے ہیں۔ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے معمولی سی تکلیف کے۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ اہل کتاب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا، اللہ کی مدد آئے گی، کہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی تکلیف آتی بھی ہے وہ خفیف سی ہے، ہلکی سی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے خیبر کے دن انہیں ذلیل و رسوا کر کے ان کی ناک کو خاک آلود کیا۔ اسی طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے تمام یہودیوں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ اسی طرح شام کے عیسائیوں کی شان و شوکت کو صحابہ کرام نے خاک میں ملا دیا تھا اور انہیں ملک شام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا۔ اسلام کی ایک جماعت ہمیشہ شام میں رہے گی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور وہ اسی طرح اسلام ہی پر ہوں گے، اور ان لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اس کو ختم کریں گے، اور صرف اسلام ہی کو قبول فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان شارٹ میں نے احادیث کا مفہوم بتایا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ جی، اذن میں جو تنوین ہے یہ تقلیل اور تحقیر کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے معمولی تکلیف۔ مراد کیا ہے؟ مثلا زبانی بہتان تراشی، سازشیں، لیکن کہا میدان میں یہ تمہارے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی ہے، اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت پہلے سے دی تھی۔ اب اگرچہ یہود جو ہیں آپ نے دیکھا بیت المقدس پر قابض ہیں، مگر وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ یہود کی جنگ میں پتھر اور درخت بھی مسلمانوں کو بلا کر کہیں گے کہ اے مسلم، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہ وقت دور نہیں انشاءاللہ۔ ضربت علیہم الذلہ، یعنی مغلوب ہونے کے ساتھ ہی ان پر ذلت بھی مسلط کر دی گئی۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، جہاں بھی نظر آئیں گے تم انہیں ذلت میں ہی دیکھو گے، سوائے جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جو اللہ تعالیٰ کے اس ذمہ کو پورا کرے جو اللہ نے ان پر عائد کیا ہے، جزیہ ادا کرے، احکام ملت کی پابندی کرے، اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کی طرف سے انہیں پناہ حاصل ہو، جیسا کہ کسی صلح میں ہوتا ہے، معاہدے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ امن حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے۔
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس سے مراد اللہ تعالیٰ اور لوگوں کا عہد ہے۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ تفسیر کی ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں کیونکہ یہ غضب الہی ہی کے مستحق ہے، اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، تکبر، بغاوت، سرکشی، حسد انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کو ان پر مسلط کر دیا۔ دنیا اور آخرت میں ذلت ہی ان کا مقدر ہوگی۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، نافرمان بھی تھے اور حد سے بڑھنے والے بھی تھے، باز نہیں آتے تھے، توبہ نہیں کرتے تھے، نادم نہیں ہوتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ لہٰذا سمجھ آئی کہ یہود کی اس ذلت سے بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا پھر اسلامی حکومت کو جزیہ دیں، ذمہ کی حیثیت سے رہیں۔ دوسری صورت یہ کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو۔ اب اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ اسلامی حکومت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی حکومت کے حکمرانوں اور تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ معمولی درجے کے مسلمان حتیٰ کہ کسی عورت کی دی ہوئی پناہ کو بھی رد نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے، کیونکہ الناس عام ہے، اس میں مسلم غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ وجوہات آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ نافرمان تھے، حد سے گزرتے تھے، کفر کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور محتاج کر دیا، حکومت اور ریاست ان سے چھین لی گئی۔ ذالک بما عصوا، یہ ساری باتیں اس آیت کے اس حصے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حد سے بڑھنے والے اور نافرمان تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات یہود کے ان علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لے آئے تھے، مثلا حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اسلام لے آتے ہیں وہ پھر ان کے برابر نہیں جن کی پہلے مذمت کی گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے حکم پر قائم ہیں، اس کی شریعت کے تابع ہیں، اس کے نبی کے پیروکار ہیں، یہ لوگ حق پر قائم ہیں اور مستقیم ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی رات کو قیام کرتے ہیں، کثرت سے نماز تہجد پڑھتے ہیں اور نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل کی ہے کہ اللہ پر
روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، یہ لوگ نیکوکار ہیں۔ انہی لوگوں کا ذکر اس سورت کے آخر میں آیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے۔ یہ وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ انہی کا ذکر ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ وہ سب برابر نہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، وہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا، ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ ہے جو اسی دین پر قائم ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اسلام قبول کر لیا۔ لہذا ایسے لوگ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے اور بہترین اجر پائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو جب کتاب پڑھتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 سے 109 تک آپ نے آیات لکھنی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں، ان کا اجر دگنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کتاب پر ایمان لائے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے، اور راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قائمتن کا ایک معنی مستقیمتن ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں اور ان کی شریعت پر قائم ہے۔ یؤمنون باللہ، یہ یہود پر طنز ہے کہ جن لوگوں کو تم برا کہتے ہو ان میں تو یہ نیک اوصاف ہیں، وہ برے کیسے ہو گئے؟ وہ تو صالحین میں سے ہوں گے، وہ تو نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور وہ جو نیکی بھی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ جس طرح کی نیکی بھی کریں تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پوری جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل چھپا ہوا نہیں، نہ کسی کا اجر وہ ضائع کرتا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی ان صفات سے متصف ہو جائیں گے انہیں صرف ان کے بعد کے نیک اعمال کا ثواب ہی نہیں ملے گا، بلکہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل کی نیکیوں کا اجر بھی حاصل ہوگا۔ یہ ایک نقطہ ہے، سمجھیے گا اس بات کو۔ جیسے بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا
اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی بڑی یہ خوشخبری رکھی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28 میں ایسا ہی ایک مضمون آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی، اس آیت کریمہ کی عبارت کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 28 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی کرے گا جس میں تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو مال خرچ کیا اور اللہ کی رضا پر نہیں دیا، لہٰذا وہ دینا نہ دینا آخرت میں ان کے لیے برابر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے کا ارادہ فرمائے گا تو ان کے مال اور اولاد اللہ کی سزا یا اس کے عذاب کو ان سے ہرگز دور نہیں کر سکیں گے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں۔ دیکھیے عام طور پر پریشانی آئے نا تو اولاد کام آتی ہے، لیکن کفار کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی۔ بعض دفعہ پریشانی آئے تو مال ہم لگا لیتے ہیں، لیکن مال بھی کام نہیں آئے گا۔ اوپر کی آیات میں مومن اور متقی کے نیک اعمال کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اب اس آیت میں جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کافر کے صدقہ و خیرات اور رفاہی کاموں کو آخرت میں بے فائدہ اور ضائع ہونے کے اعتبار سے ان لوگوں کی کھیتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو کھیتی دیکھنے میں سرسبز نظر آئے لیکن اچانک طوفان آئے اور کھیتی تباہ ہو جائے۔ یہی حال کفار کے صدقہ اور خیرات کا ہے۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس ہوا نے کھیتی کو برباد کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اس لیے آخرت میں ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور انہیں ان اعمال کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ کتنے دکھ کی بات ہے نا کہ انسان ایک کام کرے بھی اور اس کا اجر نہ ملے، لہٰذا ایمان کا ہونا، اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنثُورًا۔ اور انہوں نے جو نیک عمل کیے ہوں گے
ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے، یعنی کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہونے والا، کہ وہ سخت سردی کی ہوا آئی اور اس نے ختم کر دیا، یا پھر جیسے آگ ہو اور اس نے جلا دیا ہو۔ ایسے لوگ کتنے محروم ہیں کہ جب ان کو کھیتی کی بہت ضرورت تھی ان کو کچھ نہ ملا، جب اعمال چاہیے تھے تو کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہو سکا۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 20 کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور جس دن اہل کفار کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جو کفر کرنے والے ہیں ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم نے دنیاوی زندگی میں ہی اپنی لذتوں کا حصہ لے لیا ہے، تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا ہے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، لہذا آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور تم نے نافرمانی کی۔ سرٌ شدید ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں جو کھیتوں کو جلا دے۔ قرآن مجید میں عموماً ریحٌ کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے اور ریاحٌ جمع کا لفظ رحمت کے لیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 22 میں جیسے آتا ہے، ریحٌ کا لفظ موافق ہوا کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں الفاظ کچھ یوں ہیں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور دوسرے مقامات پر عذاب کی ہوا کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فصاحت اور بلاغت رکھی ہے۔ ایک مثال سورہ النور آیت نمبر 39 اور 40 میں بھی آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں ریت کی طرح ہیں کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، در حقیقت وہ ریت ہوتی ہے جو چمک رہی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے پانی ہے، وہاں جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ نیک اعمال کر بھی لے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں یہاں پر ذکر کی ہیں، ایک تو یہ ریت والی مثال ہے اور دوسری ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوتے ہیں، ایک موج اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج آتی ہے، بادل بھی ہوتے ہیں، یعنی اندھیروں پر اندھیرے ہیں، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ ہاتھ نکالے تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ لہٰذا جس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، وہ خرچ بھی کر لے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ در حقیقت یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، شرک کر کے، کفر کر کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو، ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدار بنانے کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو، منافقوں کو رازدار نہ بنائیں، اپنے رازوں سے آگاہ نہ کریں۔ یہ حکم دیا گیا ہے کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ہر وقت وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں، اور جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ان کے دلوں کے اندر بغض پایا جاتا ہے۔ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بغض پایا جاتا ہے، لہذا دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو قسم کے رازدار تھے۔ ایک قسم وہ جو خیر کا حکم اور ترغیب دیتے تھے، اور دوسرے وہ جو برائی کا حکم اور ترغیب دیتے تھے۔ اور معصوم تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے، لہذا دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ ان کے چہروں سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے دل میں اس سے بھی زیادہ ہے، لہذا اپنے رازوں سے ان کو آگاہ مت کرو۔ بطانتاً پوشیدہ چیز، اور وہ کپڑا جو اوپر والے کپڑے کے نیچے جسم کے ساتھ ملا ہوتا ہے، مراد ہے دلی دوست یعنی خاص رازدار۔ یہ باب ناصارہ سے مصدر ہے، واحد اور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے، اور من دونکم اپنے مخلص مسلمانوں کے سوا۔ جی سورہ آل عمران آیت نمبر 100 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا ہے، نہیں تو تمہیں ایمان لانے کے باوجود وہ کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ اس میں کفار کی طرف جو میلان ہوتا ہے نا، رغبت اور ان کی دوستی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، مسلمانوں میں سے کچھ آدمی یہودیوں سے میل جول اور تعلقات رکھتے تھے کیونکہ اسلام سے پہلے وہ آپس میں ہمسائے اور حلیف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے انہیں اپنے اندرونی رازداں اور دلی دوست بنانے سے منع فرما دیا۔ یعنی ویسے کوئی کام ہے یا مدد کر دینا یا بات کر لینا وہ الگ بات ہے، دلی دوستی سے خصوصاً منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں راز افشاں ہونے اور ان کی طرف سے فتنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم ہی نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اہل حیرہ سے ایک نوجوان محفوظ رکھنے والا کاتب ہے، آپ اسے کاتب رکھ لیں۔ فرمایا پھر تو میں مومنوں کے سوا بطانتاً یعنی رازدار بنانے والا ہوں گا، یعنی انہیں کوئی ایسا عہدہ نہ دے کہ وہ آپ کے رازدار بن جائیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا میرے پاس ایک عیسائی کاتب ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں جو آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ میں نے عرض کی اے امیر المؤمنین مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی تکریم نہیں کر سکتا، جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ نے انہیں دور کیا ہے میں انہیں قریب نہیں کر سکتا، لہٰذا ان سے ایسی قربت نہیں کرنی۔
من دونکم اپنے سوا کے الفاظ عام ہیں، یہود و نصارہ، منافقین، مشرکین سبھی اس میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو انتظامی امور ہوتے ہیں نا، ان میں کسی منافق کو یا غیر مسلم ذمہ کو متعین کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے راز فاش ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ مسلمان کے لیے مشرکین کے ملک میں رہنا بھی درست نہیں ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں ان کی روحیں نکالتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کس کام میں تھے، یعنی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، کفار کا علاقہ کیوں نہیں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہتے ہیں اس سرزمین میں کیا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں دی تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ لہٰذا مشرکین کے ملک میں رہنا، کفار کے ملک میں رہنا درست نہیں ہے، سوائے کوئی بندہ دعوت کے کام کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لا یألونکم، الا یألو باب نون سے ہے، ناصر ینصر سے کمی کرنا، کوتاہی کرنا، خبالن خرابی ڈالنا، نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے جی۔ ما عنتم، عنتن مشقت، تکلیف، یعنی جس سے تم تکلیف میں پڑو، دلی دوست نہ بنانے کے حکم کی وجہ کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ اپنی منافقت کی بنا پر تم سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے جن سے تمہیں یہ اندازہ ہو کہ یہ دشمن ہے، مگر شدید عداوت کی وجہ سے ان کی زبان پر ایسے الفاظ آ ہی جاتے ہیں جس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ بدترین دشمن ہیں، اور تمہارے خلاف جو جذبات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ قد بینا، یعنی کفار سے دوستی نہ کرنے کے سلسلے میں یہودیوں اور منافقین کے بغض، ان کے عناد اور ان کے دلی حسد سے متعلق ہم نے یہ باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں، اب غور و فکر کرنا تمہارا کام ہے۔ لہٰذا ان کے سینوں میں بغض پایا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا أَخَذُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی جو پورے ہوتی ہیں، یہ پور ہوتے ہیں نا، ان کو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں غصے سے۔ کہہ دیجئے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الاناملہ، یہ انملۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہے انگلیوں کے پور۔ عزا یا عزو، یہ باب فا سے ہے جس کا معنی ہے دانتوں سے کاٹنا۔ الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، یعنی تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، سب پر ایمان لاتے ہو، اور وہ کسی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، پھر بھی بجائے اس کے کہ تم ان سے نفرت کرو الٹا ان سے دوستی کرتے ہو، اور وہ بجائے دوستی کے تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور دشمنی بھی اتنی سخت کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے دانتوں سے انگلیوں کو کاٹتے ہیں،
لیکن جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے منافقین، یہ ہے ان کا نفاق کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ غیظ و غضب کی شدت دیکھیے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اسلام سے حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو کچھ تمہارے سینے میں ہے، جو کچھ ان کے سینے میں ہے، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کی چالوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ صرف یہ ہے، صبر، تقوی۔ اگر یہ اصول اپنا لو گے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی۔ اکثر منافق بھی یہود میں سے تھے، اس واسطے ان کے ذکر کے ساتھ یہود کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ اب آگے غزوہ احد کی باتیں ذکر ہے، کیونکہ اس میں بعض مسلمانوں نے بعض کافروں کا کہنا مان لیا تھا اور لڑائی سے پھر گئے تھے، اور منافقوں نے اپنے نفاق کی باتیں ظاہر کی تھیں۔ لہٰذا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں سے انہیں شدید عداوت ہے، کہ مسلمانوں کو جب خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور جب مسلمانوں کو قحط سالی کا سامنا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، لیکن منافق خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مسلمان چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ صبر، استقلال اور تقوی اختیار کرنا ہے، تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔